السلام علیکم مائی یوٹی فیملی، کیسے ہیں جی سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں جی۔ تو یہاں پر میں بنا رہی تھی چکن اور بلیک چنے۔ کالے چنے میں نے جو تھے نا پہلے اوور نائٹ میں نے سو کر کے رکھ دیتی ہوں، اور اس کے بعد پھر زیادہ بوائل کر لیتی ہوں، پھر ایک دو دن کسی بھی چیز میں ڈالنے ہیں تو پھر یوز کر لیتی ہوں میں۔ تو یہاں پر میں بنا رہی تھی چکن، نکالا تھا میں نے کہا چلے بہتر ہے کہ دونوں ہی ہیلدی چیزیں ہیں، ساتھ ہی میں پروٹین بچوں کو چاہیے ہوتی ہے، تو ساتھ ہی میں نے کہا یہ میں کرتی ہوں چنے ڈال لیتی ہوں بیچ میں، کیونکہ بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر بس میں نے وہی نارملی جس طرح بنایا جاتا ہے سارے اسپائسز وغیرہ ڈال لیے ہیں بیچ میں۔ تو ڈیلی ظاہری بات ہے یہ کوکنگ تو دکھائی جاتی ہے کہ آج یہ بنایا، اور اس میں وہی اسپائسز نارملی جا رہے ہوتے ہیں زیادہ تر۔ تو کوئی الگ سی ڈش بنائی جائے اس میں تو ظاہر ہے سوس وغیرہ ڈالی جاتی ہے یا اور چیزیں ڈالی جاتی ہیں، تو لیکن یہ جو ہوتا ہے اس میں تو ظاہری بات ہے وہی نارمل جو ریگولر مسالے ہوتے ہیں وہی ڈالے جاتے ہیں، وہی سارے مسالے ڈالے ہیں۔ تو یہ دیکھیں چنے میں نے نکال کے رکھ لیے تھے بلیک، تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے ہیلدی ہوتے ہیں، اور اس سے چاٹ بھی بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ تو یہاں پر یہ میں نے ذیشان کو بولا تھا کہ ایپل نکال کے لے کے آئے، کیونکہ پتہ ہے آپ کو دن چھوٹے ہیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا بچوں کو فروٹ کھانے کا۔ میں نے اسے بولا کہ نکالو، سامنے دیکھو اور چیک کرو کہ ان میں سے کچھ خراب بھی نہ ہو رہے ہوں۔ تو وہ چیک کر رہا تھا اور اس نے نکال کے رکھے تھے کہ مما چھوٹے چھوٹے ہیں، مجھے زیادہ سے کاٹ کے دے دیں۔ تو وہ میرے پاس لے کے آیا تھا تو میں اس کے لیے کاٹنے لگی تھی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سالن کتنا اچھا بن گیا تھا۔ اس میں اب چنے پہلے بوائل کیے ہوئے ہیں، تو بس اب تھوڑا سا ان کے اندر اس کی بنائی کروں گی، اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہلکی سی آنچ پہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گی بس، کیونکہ زیادہ شوربہ بھی نہیں کھاتے بچے، تو تھوڑا سا ہی بالکل پانی ڈالوں گی۔ تو ویسے تو اس طرح بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، نان کے ساتھ کھایا جائے، روٹی کے ساتھ کھایا جائے، یا بوائل چاولوں کے ساتھ بھی کھایا جائے تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے۔ لیکن بچوں کو بوائل چاول وغیرہ اس طرح پسند نہیں ہوتے، تو اس لیے میں بچوں کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہی بناتی ہوں۔ زیادہ تر میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ بچے جو کھانا کھا لینا وہ اس طرح کا کھانا بناؤں۔ تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے اب تقریباً ریڈی ہو چکا تھا، تھوڑا سا پانی میں نے ڈالا تھا، اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھانپ دوں گی، اور ساتھ ہی بس یہ 5-6 منٹ کے بعد نا تو بس ریڈی ہوگا۔ تو یہ دیکھیں پانی تقریباً ڈرائی ہو رہا تھا، اس نے ورنہ بالکل ہی ڈرائی ہو جانا تھا۔ تو بس اب یہ 2 منٹ اور پڑا رہے گا، تو بس سالن جو ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا تھا۔ تو آپ اتنی دیر میں جلدی سے پلیز جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ لوگ جلدی سے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ جب بھی میری ویڈیو آئے تو آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملے، اور ساتھ ہی میری کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں جی۔ تو یہاں پر میں اور ذیشان نکلے ہوئے تھے باہر، ہم جا رہے تھے کچھ لینی تھی کچھ چیزیں کیا لینی تھی، لینا تھا وہاں پہ اسامہ کا جو تھا نا ٹاول خراب ہوا ہوا تھا، وہ ہم نے سوچا کہ ہم جا کے اسامہ کا جو ٹاول ہے وہ لے آتے ہیں۔ تو یہ پاس ہی ہے، گھر کے پاس ہی آزدہ، تو پھر ذیشان فری تھا، میں نے کہا چلے ذیشان ہم دونوں چلتے ہیں، جا کے لے آتے ہیں اس کا ٹاول۔ تو ذیشان نے بھی لینا تھا نارملی جو چھوٹا ٹاول ہوتا ہے نا، وہ واش روم کے لیے نہیں، جو ویسے نارملی بچے ہاتھ وغیرہ صاف کرنے کے لیے الگ الگ رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، واش روم کے الگ ہوتے ہیں اور ویسے ایک الگ رکھا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو یہاں پر ہم آ گئے تھے، تو یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ کون سا کلر صحیح ہے، میں دیکھ رہی تھی ذیشان مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ والا جو کلر سامنے پڑا ہوا ہے نا گرے سا کلر ہے، یہ گرے بھی نہیں ہے، یہ والا گرے جو تھا، یہ والا اسامہ کہہ رہا تھا، لیکن یہ مجھے نہیں اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ تو جو اس کے ساتھ والا تھا وہ والا میں نے کہا وہ لے لیتے ہیں، لیکن گرے پھر ذیشان نے اپنے لیے لے لیا تھا، اور دوسرے والا جو تھا وہ میں نے اسامہ کے لیے لے لیا تھا۔ اور ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے جب بھی میں جاتی ہوں تو بس مجھے پھر یہ ہوتا ہے کہ جدھر برتن ہے ادھر ساری طرف دیکھنا کہ کیا کیا چیزیں ہیں، جیسے خواتین کا جو اسپیشل کام ہوتا ہے کہ وہ برتنوں وغیرہ سے ان کے دل نہیں بھرتے، اور وہ جہاں پہ بھی جاتی ہیں کچھ نہ کچھ ایک نہ ایک برتن ضرور انہوں نے لینا ہوتا ہے۔ تو میں بھی دیکھ رہی تھی کہ میں نے کیا لینا ہے وہاں سے۔ تو یہ جو برتن میں نے اٹھایا ہوا ہے یہ ویسے ابھی میں نے آپ کو دکھایا نہیں کہ میں لے کے آئی ہوں، یہ والا برتن میں لے آئی تھی، اب میں اس میں کچھ بناؤں گی تو پھر آپ کو دکھاؤں گی۔ مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا، تو اس کے ہینڈل جو تھے وہ لکڑی کے تھے اور اندر سے بھی بہت ہی خوبصورت تھا، تو مجھے بہت پیارا لگا۔ تو ذیشان کو میں نے کہا لے لیتے ہیں، ذیشان نے بولا کہ مما لے لیں بہت پیارا ہے۔ تو یہ والا برتن جو تھا نا بڑے والا وہ میں نے لے لیا تھا۔ تو ویسے بھی خواتین کا تو پتہ ہے نا آپ کو دل ہی نہیں بھرتا، برتن جتنے بھی برتن ہو نا تو ان کا دل نہیں بھرتا۔ تو یہ والا جو برتن تھا یہ فل ہینڈل والا تھا، تو مجھے یہ پسند تھا، میں نے کہا اس کے ساتھ فل ہینڈل ہے میں یہ لے لیتی ہوں۔ اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے پڑے ہوئے تھے، ان کے سائڈوں پہ جو چھوٹے چھوٹے ہینڈل بنے ہوتے ہیں نا وہ تھے، میں نے کہا نہیں میں جو ہے نا فل ہینڈل والے لے لیتی ہوں، یہی مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ پھر میں یہ والا فل ہینڈل والا لے آئی تھی، ساتھ میں نے مجھے کچھ کٹر چاہیے تھے، یہ کچھ بھی بنانے ہوتے ہیں کوکیز وغیرہ یا کچھ بھی پاف پیسٹری کے ساتھ کچھ بنانا ہوتا ہے، وہ مجھے کٹرز چاہیے تھے چھوٹے راؤنڈ والے جو ہوتے ہیں وہ میں لے کے آئی تھی، اور یہ لے کے آئی تھی۔
آپ لوگ بھی ضرور کمنٹس کر کے بتایا کریں کہ کس کس کو شوق ہوتا ہے، اور جو بھی جاتا ہے اس کو کون کون جا کے ضرور کوئی نہ کوئی برتن لینے کچھ اور جاتے ہیں، لیکن برتن آپ نے ضرور ہی لینا ہوتا ہے۔ میں اکثر جب بھی جاتی ہوں نا، یقین کریں لینے کچھ اور جاتی ہوں۔ اب میں لینے ٹاول آئی ہوئی تھی، لیکن یہ اسی ایریے میں تھے تو میں وہاں پہ رکی نہیں ہوں۔ اور یہ والے میں دیکھ رہی تھی، میں آپ کو بتا رہی تھی میرے پاس 6 والا ہے، ایک ہارٹ والا ہے، وہ اتنا بڑا ہے میرے پاس، اس پہ ہارٹ بنے ہوئے ہیں، اور ایک چھوٹا جو ہے وہ 6 والا ہے۔ تو ابھی میں سوچ رہی تھی لوں یا نہ لوں، پھر میں نے کہا رہنے دیتی ہوں، پہلے اتنے زیادہ پڑے ہوئے ہیں تو رہنے دیتی ہوں۔ لیکن میں ذیشان کو دکھا رہی تھی، میں ذیشان کو کہتی تھی ذیشان یہ کتنے اچھے ہیں۔ جی تو ادھر سے فارغ ہونے کے بعد ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو یہاں پر بیکری والا ایریا آ جاتا ہے، اور اتنی خوشبو پھیلی ہوتی ہے کیونکہ فریش ساری چیزیں جو ہے نا فریش بن رہی ہوتی ہیں۔ تو ذیشان مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ نے یہاں سے تو نہیں چیزیں لینی، تو میں اس کو کہہ رہی تھی میں گھر اتنی بنا لیتی ہوں، ابھی یہاں سے بھی لینے کی گنجائش ہے۔ جی تو یہاں پر میں اور ذیشان اب جا رہے تھے، میری گاڑی میں پیٹرول ختم ہوا تھا، جب میں گھر سے نکلی تھی ذیشان کے ساتھ تو اسی وقت میں نے دیکھا، میں نے کہا پیٹرول ذیشان ختم ہوا ہے، ابھی واپسی پہ ہم لوگوں نے پیٹرول بھی ڈلوانا ہے۔ تو ابھی ہم جا رہے تھے پیٹرول ڈلوانے کے لیے، میں نے کہا ابھی ڈلوا لیتی ہوں، پھر ذیشان کو بیسیکلی 1 ویک کے لیے چھٹیاں ہوئی ہیں، ہالیڈیز پہ ہے وہ، تو اتنی ضرورت بھی نہیں تھی، تو اس لیے میں نے کتنے دنوں سے دیکھا ہی نہیں تھا، فرائیڈے سے وہ گھر پہ ہی تھا تو میں نے اتنا نوٹس ہی نہیں کیا تھا ہے کہ نہیں۔ تو پھر یہاں پر ہم لوگ آئے ہوئے تھے، یہ میں یہاں پہ پیٹرول ڈال رہی تھی اور ذیشان میری ویڈیو بنا رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ گھر جا کے اب کچھ نہ کچھ بناتی ہوں، تو میرے پاس پاف پیسٹری تھوڑی سی بچی ہوئی پڑی ہوئی تھی، آدھی پاف پیسٹری سے میں نے کچھ اور بنایا تھا جو شارٹ پہ میں نے لگانی تھی ویڈیو، تو کچھ اور میرے پاس پڑی ہوئی تھی، میں نے کہا اب گھر جا کے نا تو میں اس کے ساتھ کچھ بناتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ کیا بنانا ہے۔ تو یہاں پر میں ڈال رہی تھی پیٹرول، جی تو آ گئے ہم لوگ ابھی ذیشان بیٹھا ہوا تھا ڈلوا کے گاڑی میں۔ پیٹرول، تو اتنا رش تھا روڈ پہ وہاں پہ، لیکن یہ ہے کہ شکر ہے ڈلوا لیا، میں نے کہا پھر ڈلوانا پڑے گا، ابھی بہتر ہے کہ ابھی ڈلوا لاتی ہوں، تو پھر کہیں نکلنا ہوگا تو پھر مسئلہ بن جائے۔ گاڑیوں والے دیکھ لیں کس طرح گاڑیاں بدتمیزی سے چلا رہے ہوتے ہیں، اب وہ میرے اوپر ہی چڑھا دے لگتا گاڑی کو، میں ڈر ہی گئی تھی، میں نے کہا اس نے تو میرے اوپر ہی چڑھا دے دی ہے گاڑی۔ یہ حال ہے، کل کشف کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا ہے کل والی ویڈیو میں، اسی طرح ایک بدتمیزی سے چلا رہا تھا اپنی باری کا۔ تو یقین کریں یہاں پہ کچھ کسی کو پتہ نہیں ہے، میں نے ایک ویڈیو پوری بنائی تھی اسی کے بارے میں کہ ٹریفک رولز کو کوئی بھی فالو نہیں کرتا، یقین کریں۔ اور میں تو ہمیشہ خود بھی یہی کرتی ہوں، اور کشف کو بھی میں کہتی ہوں کہ آپ یہ نہ سوچا کرو کہ آپ کی باری، آپ یہ دیکھا کرو کہ آپ کو جانے دے رہا ہے یا نہیں جانے دے رہا۔ ٹو مچ فنی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ یقین کریں ذرا خیال نہیں کرتے، جو آگے ہوگا نا وہ سمجھتے ہیں دیکھا جائے گا جو ہوگا، اپنا کام ابھی نکال لو، چاہے آگے جا کے اشارے پہ کھڑے ہو جانا ہے۔ کئی دفعہ بلکہ میں کہہ رہی ہوتی کہ اب اشارہ بھی کراس کرو یا گاڑیوں کو مارو، کئی لوگ اس طرح اپنی باری کا بغیر انتظار کیے یقین کریں اوورٹیک کر رہے ہوتے ہیں، بدتمیزی سے باری نہیں ہوتی تو پھر بھی نکل رہے ہوتے ہیں۔ جی تو یہاں پر آ گئی تھی گھر میں، جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ میرے پاس تھوڑی سی پاف پیسٹری یہ دیکھے بچی ہوئی تھی، تو میں چیز بھی اتنی بنا لیتی ہوں کہ ظاہر ہے جو اگر میں نے صرف کھانی ہے یا کشف نے کھانی ہے تو میں زیادہ نہیں بناتی، پھر یہ ہے کہ 2-3 دن پڑی رہتی ہیں چیزیں۔ تو یہاں پر میں صبح ناشتے کے ٹائم پہ یہ جو تھے نا میٹھے میں چاکلیٹ ڈال کے نا اندر تھوڑے سے، تو یہ والے بنانے لگی تھی، سنیک ٹائپ بھی ہوتے ہیں کہ آپ ناشتے میں لے لیں یا ویسے بھی کھا لیں، اگر میٹھے کی کریونگ کسی ٹائم ہو رہی ہے، گھر میں بنے ہوئے ہو تو اس طرح کر لیتے ہیں۔ تو ان کو میں نے کرنے کے بعد رکھ دیا تھا اوون میں، اور ساتھ ہی میں نے بنایا ان کا پاستا، کیونکہ اتنا ٹائم تھا 15-20 منٹ، تو پاستا بوائل ہونے میں تو اتنا ٹائم ہی نہیں لگتا، اور ساتھ ہی میں نے ان کا بنانا بھی بالکل اس طرح ہی ہوتا ہے، کوئی خاص انہوں نے کوئی سبزیاں یا کچھ اس طرح کی چیزیں تو ڈلوانی نہیں ہوتی، تو چونا ہی ڈلواتے ہیں تو وہی ڈال کے میں ان کو بنا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں پر اتنے مزے کے بنے تھے نا، بہت ہی مزے کے بنے تھے، ناشتے کا ٹائم تھا، میں نے تو ناشتے میں یہ کھائے تھے، مجھے تو بہت ہی مزے کے لگے تھے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی اچھے لگے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیا کریں، اگر ہو سکے تو میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ تو یہاں پر میں اور ذیشان بیٹھ کے ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، تو اس کے اندر بیگلز بنا رہے تھے وہ، تو اس میں 2 انگریڈینٹس سے وہ بتا رہی تھی بنانے، تو صرف اس میں یوگرٹ اور فلور استعمال ہوا تھا اور کچھ بھی نہیں ڈالا تھا۔ تو میں نے ذیشان کہتا ہے مجھے بڑے پسند ہے، میں نے کہا چلے میں ابھی بناتی ہوں، اسی ٹائم یقین کریں انسٹنٹ ہی میں نے یہ دیکھیں اس کو رکھا بھی نہیں ہے زیادہ، کیونکہ میں نے اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ڈالی تھی اس کو رائز ہونے کے لیے میں رکھتی یا کچھ بھی، تو اسی طرح ہی میں نے اسی ٹائم انسٹنٹ ہی ایسے ہی بنائے، اور اسی طرح ہی بس جلدی سے بنا کے تو میں نے ذیشان کو بولا، میں نے کہا ابھی دیکھنا کچھ تھوڑی دیر میں بن جائیں گے، 15-20 منٹ میں یقین کرے تیار بھی ہو گئے تھے، اور اتنے اچھے تھے نا، آپ صبح ان کو اچھی طرح سے مکھن لگا کے روسٹ کر کے
تو پھر اوپر شہد لگا کے انڈا لگا کے کچھ بھی لگا کے کھا سکتے ہیں صبح بریک فاسٹ میں. اور اتنی جلدی بن گئے تھے, فٹافٹ بن گئے تھے, مجھے تو بہت ہی اچھے لگے تھے. تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کیسی لگی تھی آپ کو یہ ریسپی. ابھی یہ دیکھیں بالکل بن کے تیار بھی ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیں اوپر 2 کے اوپر میں نے تیل لگائے تھے. میں نے کہا ذیشان نے شاید نہ کھائے تیل والا, تو 2 کے اوپر میں نے لگائے تھے. میں نے کہا وہ میں لے لوں گی اور جو پلین والے ہیں وہ ذیشان لے لے گا. صبح بریک فاسٹ میں ہم لوگوں نے کھائے تھے, مجھے تو بہت ہی مزے کے لگے تھے. میں نے تو اوپر کریم لگا کے, ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح اس کے اوپر کریم لگائی تھی. یہ بھی کتنی طرح کے ہوتے ہیں, کچھ آپ بالکل جیسے سافٹ ہوتے ہیں اس طرح بھی بنا سکتے ہیں, لیکن مارکیٹ میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے اس ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں. مجھے یہ والے اچھے لگتے ہیں کیونکہ اگر ان کو روسٹ کر کے اچھی طرح سے فرائی پین میں اور اس کے بعد شہد لگا کے کھایا جائے تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے شہد بھی رکھا ہوا تھا کہ اگر آپ شاید شہد لگا کے کھانا چاہیں تو ایسے کھا سکتے ہیں, لیکن میں نے کریم بنا کے رکھی ہوئی تھی تو وہ میں نے کریم لگا کے تھوڑی سی, تو بریک فاسٹ کے ٹائم پہ یہ میں نے لیا تھا اور بہت ہی مزے کا تھا. یہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ 2 دن کا ولاگ اکٹھا ہو جاتا ہے, تو یہ اسی لیے میں 2 دفعہ بریک فاسٹ آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں. اب یہ میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. آئی ہوپ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا, اچھی لگی ہوگی. ڈفرینٹ ٹائپ کی سی چھوٹے چھوٹے جو بھی چیزیں بناتی ہوں, جو کچھ بھی کرتی ہوں وہ آپ لوگوں سے اپنے کانٹینٹ کے اکارڈنگ آپ لوگوں سے شیئر کر دیتی ہوں. تو یقیناً آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہوں گی. اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں. مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے, آمین ثم آمین. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویڈیو میں اچھی سی ویڈیو میں اچھے سے ولاگ کے ساتھ پھر ملیں گے. تو یہاں پر یہ ہم لوگ جا رہے تھے کشف کے ساتھ, میں کہیں جا رہی تھی. یہ اس وقت میں نے تھوڑا سا کلپ لیا تھا, تو یہ کلپ میں نے اس لیے لیا تھا کہ اتنا گندا ویدر, ایک ہی سیکنڈ میں یقین کریں اتنا گندا ویدر ہو گیا تھا کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس طرح ویدر تھا, اتنا گندا ویدر تھا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا ڈپریشن والا ویدر.